اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ طَاعَتُنَا فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنَادِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنَادِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا حکم قبول ہے، پھر جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کی بات کے برخلاف رات میں مشورہ کرتا ہے، اور اللہ ان کے رات کے مشوروں کو لکھ رہے ہیں، لہٰذا آپ ان سے پہلو تہی برتیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے اور اللہ ہی کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف پاتے۔ جب ان کو امن یا خوف کی کوئی خبر ملتی ہے تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اس کو رسول اور اپنے میں سے ذمہ داروں تک پہنچا دیتے تو ان میں سے جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ اس کی تحقیق کر لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا کرم اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو کچھ لوگوں کے سوا تم شیطان کی پیروی کر لیے ہوتے۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے رویے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، جب یہ منافقین آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ کی فرما برداری کا دم بھرتے ہیں، اور جب آپ سے اوجھل اور دور ہو جاتے ہیں تو پھر رات میں آپ کے خلاف مشورے کرتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رات میں آپ کے خلاف جو بھی سازشیں کرتے ہیں اور مشورے کرتے ہیں ہم اسے لکھ لیتے ہیں، اس لیے اے نبی آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، آپ اپنے کام کرتے رہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے رہے، اس لیے کہ اصل کام بنانے والے اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بیعت کے عربی کے اندر دو معنی آتے ہیں، ایک بدل دینے کے اور دوسرا معنی اور ترجمہ رات میں مشورہ کرنے کے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کا ترجمہ رات میں مشورہ کرنے سے کیا ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بے شمار اختلافات ہوتے۔ انسان کے کلام میں یکسانیت نہیں ہوتی، انسان کے کلام میں کبھی خوشی کی کیفیت ہوتی ہے تو کبھی غم کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو کبھی نفرت کا، کبھی انسان دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو کبھی آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام اس ناہمواری سے بالکل پاک اور صاف ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہے وہ ہر وقت قائم اور دائم رہتی ہے۔ اختلاف کے معنی تضاد اور تناقض کے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک انسان ایک کتاب مختلف مضامین پر مشتمل 2-3 سال میں لکھے اور ایک مضمون اس کتاب میں متعدد جگہ آ رہا ہو تو ظاہر بات ہے کہ کہیں نہ کہیں تضاد اور ٹکراؤ ضرور پیدا ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو 23 سال کی قلیل مدت میں نازل فرمایا ہے، تھوڑے تھوڑے کر کے نازل فرمایا ہے، اور ایک مضمون کو مختلف مقامات پر الگ الگ مناسبت سے ذکر فرمایا ہے، اس کے باوجود حقیقی معنوں میں کہیں بھی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو کم علمی یا غلط فہمی کی وجہ سے 2 آیتوں میں ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہو تو یہ اس کے فہم کا قصور ہے، ورنہ قرآن پاک اور کلام الہی میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین اور کمزور ایمان والوں کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان مسلمانوں کو کوئی فتح یا شکست حاصل ہوتی تو یہ منافقین اور کمزور ایمان والے بلا تحقیق
تحقیق کہ اس کو عام کر دیتے، حالانکہ یہ چیز حفاظتی نقطۂ نظر سے مناسب نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے اجتماعی نقصان ہوتا ہے اور قوم کے اندر کم ہمتی پیدا ہوتی ہے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ ایسی خبروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر حضور کے معتمد صحابہ تک پہنچا دے۔ اس آیت کریمہ سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ علماء کرام کو ہر زمانے میں نئے نئے مسائل کے استنباط اور اجتہاد کا فریضہ ادا کرنا ہوگا، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ امت کے تمام لوگ اجتہاد اور استنباط کے اہل نہیں ہوں گے، اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو لوگ اجتہاد و استنباط کے اہل نہیں ہیں اور صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ان کے اوپر اجتہاد اور استنباط کی صلاحیت رکھنے والوں کی تقلید اور ان کی اتباع لازم اور ضروری اور واجب ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔